الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: والذين آمنوا أشد حبا لله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و ثنا کے بعد قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں ہے. ایمان والا دنیا کی ہر چیز کے مقابلے میں اللہ کی محبت کو مقدم رکھتا ہے. پھر سامنے رشتہ دار ہو، کاروبار ہو یا غیر اسلامی رسومات ہو، وہ سب سے لڑ جاتا ہے، سب کو پس پشت ڈال دیتا ہے، اور سب سے مقدم اگر اس کے نزدیک کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ اللہ کی محبت ہوتی ہے. اور جب بندے میں غلبہ محبت ہو جاتا ہے تو پھر بندے کا سر جھک جاتا ہے. جس طرح آپ دیکھیں کہ آج کل شادیاں ہوتی ہیں تو ابتدا سے انتہا تک گناہوں میں لتھڑی ہوئی ہوتی ہے. یعنی سارے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو خوش کیا جاتا ہے، ناچ گانا ڈانڈیا یہ وہ، لیکن اللہ کو ناراض کیا جاتا ہے. اور جو اللہ سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں تو ان کی شادیوں کو آپ دیکھ لیں، رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں، باتیں بناتے ہیں تو بناتے رہیں، لیکن بھائی ہم جو ہے اپنے ادھر کسی ایونٹ میں کوئی غیر شرعی کام نہیں کریں گے، نہیں کرتے.
اور رشتہ دار یہ تک بھی کہتے ہیں کہ بھائی تمہارے گھر میں تو ایسے لگ رہا ہے جیسے میت ہو گیا، تم لوگ جو ہے نہ ناچ نہ گانا، پتہ ہی نہیں چل رہا شادی ہو رہی ہے، ابے بھائی کوئی میت ہو گئی ہے، کوئی سوئم کی محفل ہے، اس طرح کہنے والے بھی ہوتے ہیں، اور اچھی بات کہنے والے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن بندے کے اندر اللہ کی محبت ایسی ہو کہ ساری دنیا مخالف ہو، کوئی اچھی بات نہ کہے، پھر بھی بندہ وہ کرے کہ جس سے اس کا رب راضی ہو جائے، کہ اللہ تعالیٰ کی جس میں رضا ہو بندہ وہ کام کرے، اللہ کی جس میں ناراضگی ہو اس کو بندہ چھوڑ دے۔ تو فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کے لیے سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت ہے، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور جب غلبہ محبت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے تو خدا کے حکم کے آگے وہ اپنے سر کو جھکا دیتا ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے، تو پھر اس کو کوئی کاروباری الجھن ہو، اس کو لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہو، اس کا گاہک جا رہا ہو، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، پھر وہ اللہ کی محبت میں ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ محبت الہی کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بندے کی اللہ تعالیٰ سے محبت وہ ایک صفت ہے جو فرما بردار مومن کے دل میں ظاہر ہوتی ہے، جس کا معنی تعظیم و تکریم ہے، کہ بندہ اللہ رب العزت کی تعظیم اور تکریم میں ڈوب جاتا ہے، یہاں تک کہ بندہ محبوب کی رضا طلب کرنے میں لگا رہتا ہے کہ میرا رب راضی کیسے ہوگا، اس بات سے میرا رب ناراض تو نہیں ہوگا، میرا رب راضی کیسے ہوگا، وہ اس میں لگا رہتا ہے، اور اللہ کے دیدار کی طلب میں بے خبر ہو کر اس کی قربت کی آرزو میں بے چین ہوتا ہے کہ اللہ کا مجھے قرب حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، اور اسے اس کے بغیر چین و قرار حاصل نہیں ہوتا جب بندہ اللہ کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں 3 خصلتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت عطا فرمائے گا، اور ایمان کی حلاوت محبت الہی کے بغیر مل ہی نہیں سکتی، اور جب بندے کو ایمان کی حلاوت مل جائے، ایمان کی مٹھاس مل جائے، تو پھر بندے کے آپ ٹکڑے کر دو اس کو کچھ نہیں ہوتا، سب سے بڑھ کر اس کے نزدیک اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپ دیکھیں کہ ان کو کیا ہو گیا کہ انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، کاروبار کو چھوڑ دیا، رشتہ داروں کو، قبیلے کو، آسائشوں کو چھوڑ دیا، اور حضور کے پیچھے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک ایسے شہر کی طرف جا رہے ہیں جہاں ان کا کوئی نہ رشتہ دار ہے، نہ کاروبار ہے، نہ کوئی جان پہچان والا ہے۔ یہ کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جا رہے ہیں۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں آ جاتی ہے تو پھر بندہ سب سے مقدم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو رکھتا ہے، چونکہ ان کے دلوں میں جو ایمان تھا انہوں نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا، اور جب بندہ ایمان کی مٹھاس کو، ایمان کی حلاوت کو پا لیتا ہے تو پھر دنیا کی ساری چیزیں اس کے لیے پھیکی ہو جاتی ہیں، ساری چیزیں پھیکی ہو جاتی ہے، سب سے مقدم پھر اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا 3 چیزیں جس میں ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی مٹھاس عطا فرمائے گا۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس کو سب سے زیادہ محبوب ہو جائے، نمبر 1، یعنی دنیا ایک طرف ہو اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایک طرف ہو، وہ دنیا کے لیے، دنیا والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے اس پر کمپرومائز نہ کرے،
نمبر دو، حضور نے فرمایا جس شخص سے بھی اس سے محبت ہو اللہ کی وجہ سے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے، مال کی وجہ سے نہ ہو کہ جناب اس کے پاس مال ہے تو اس کی طرف جھکاؤ ہے، عہدہ ہے تو اس کی طرف جھکاؤ ہے، وہ غریب ہے تو اس کو پوچھ ہی نہیں رہا۔ تو اگر کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، اور کفر کی طرف پلٹنے سے اس کو، کفر کی طرف پلٹنا اس کے لیے اتنا ہی ناپسندیدہ ہو جیسے آگ کی طرف پلٹنا ہے، کہ وہ جیسے آگ میں نہیں جا سکتا، آگ میں جانا اس کو پسند نہیں ہے، اسی طرح کفر کی طرف بھی وہ نہیں پلٹے گا۔ تو جب بندے کے اندر یہ تین چیزیں جمع ہو جاتی ہے، کون کون سی؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا کی تمام تر چیزوں سے بالا تر ہو، یعنی دنیا کی تمام چیزوں سے وہ بالا تر ہو کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے۔ اور نمبر دو یہ کہ اگر کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے۔ نمبر تین یہ کہ وہ کبھی کفر کی طرف نہ پلٹے، جس طرح آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے اسی طرح کفر کی طرف پلٹنے کو بھی وہ ناپسند کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس عطا فرماتا ہے۔ تو پیارے بھائیو، یہاں سوال یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں میں اللہ کی محبت کیوں کر اور کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کی محبت پیدا کرنے کا جو طریقہ صوفیاء نے بیان کیا وہ یہ کہ وجود عطا کرنے والی ہستی پر وہ غور کرے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو وجود بخشا ہے، ہمارے گردے سلامت، دل سلامت، ہاتھ سلامت، آنکھیں سلامت، ہماری اولاد سلامت۔ کتنے ہی لوگ ہیں جن کو رب ذوالجلال نے صحت مند اولاد عطا کی، یہ کتنی بڑی اللہ کی ہم پر مہربانی ہے۔ اور جن کے اب نارمل بچے ہوتے ہیں، 40 سال ہو جاتے ہیں، ماں باپ اپنے بچوں کی خدمت کر رہے ہوتے، وہ 40 سال کا بچہ ہو گیا ہے لیکن آج بھی وہ اپنے کپڑوں میں ہی ناپاکی کرتا ہے۔ یہ کتنی بڑی آزمائش ہے، لیکن رب ذوالجلال کا یہ احسان ہے، ہمیں اولاد بھی عطا کی تو صحت مند عطا کی، پھر ہمارے اعضاء سلامت۔ تو بزرگوں نے کہا کہ اللہ کی محبت کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ رب ذوالجلال نے، جس رب نے ہمیں وجود عطا کیا ہے، اس وجود کے بارے میں ہم غور کریں کہ اگر میرا دل سلامت نہ ہوتا تو میرا کیا ہوتا؟ میں دل کے ڈاکٹروں کے پاس چکر ہی کاٹ رہا ہوتا، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، یہ کرنا ہے، وہ نہیں کرنا، میں اس سے آزاد ہو گیا، میں جو کھاؤں پیوں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ رب کا کرم ہے، میرے دونوں ہاتھ سلامت، آنکھیں سلامت، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلامت۔ تو جب بندہ یہ چیزیں سوچتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہوتا۔ تو صوفیاء نے کہا کہ جس ذات نے وجود عطا کیا ہے اس ذات کے بارے میں جب آپ سوچیں گے تو آپ کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوگی۔ نمبر دو جو ہے، صوفیاء نے یہ کہا کہ اپنے محسن سے محبت بندہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر ہم پر کوئی احسان کرنے والا بھی نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کیا وہ کسی بدلے میں عطا نہیں کیا، وہ ہم پر احسان ہے اس کا۔ اگر آج آپ کا کاروبار ہے تو آپ کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، اگر آپ کے اعضاء سلامت ہے، آپ کے پاس اعلیٰ گھر ہے، اپنا کاروبار ہے، آپ کے بچے سلامت ہے، آپ کے بچے فرما بردار ہیں، تو یہ سب رب ذوالجلال کے آپ پر احسانات ہیں۔ تو اللہ کے احسانات کو یاد کریں تو اللہ کی محبت میں اضافہ ہوگا۔ آج دنیا میں اگر کوئی کسی پر احسان کر لے، کہ کسی بچے کو نوکری پر آپ نے رکھا، اگر آپ اس کو 15 کی جگہ 25 دے دیں تو اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، یار سیٹ تو بہت اچھا ہے۔ والدہ کی طبیعت خراب ہوئی، آپریشن بھی کروا دیا سیٹھ نے، سیٹ تو بہت اچھا ہے۔
اس کے احسانات کو یاد کر کر، اس کے احسانات کا تذکرہ کر کر ہم جو ہے اس کی محبتوں میں اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ سے بڑھ کر بھی کوئی محسن ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کوئی احسان کرنے والا ہے؟ یہ اللہ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ قدم قدم پر ہم گناہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالی ہمیں اندھا نہیں کرتا، ہمیں بہرا نہیں کرتا، ہم صحیح سالم ہے، چل پھر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا ہم پر احسان نہیں تو اور کیا؟ کئی لوگ ہیں کہ جو آج پچھلے جمعے کے بعد مسجد میں داخل ہوئے ہوں گے اور مسجد میں داخل ہوں گے اور ایک ہفتے کے بعد رب ذوالجلال کو سجدہ کریں گے، حالانکہ اللہ کی طرف سے پورا ہفتہ جو ہے صدائیں لگتی رہی، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، لیکن پھر بھی رب ذوالجلال مہلت دے رہا ہے کہ میرا بندہ توبہ کر لے گا، میرا بندہ اب توبہ کر لے گا۔ لیکن یہ بندے کو بس دنیا کی پڑی ہوئی ہے، رب ذوالجلال نے ہمارے چہروں کو نہیں بگاڑا، ہمارے معاملات اپنی جگہ پر چل رہے ہیں۔ اس نے ہماری روزی نہیں چھینی اور روزی کو ہماری تنگ نہیں کیا، ہمیں رزق بھی دے رہا ہے، رزق میں اضافہ بھی کر رہا ہے، ہمیں مہلت دے رہا ہے۔ تو اس سے بڑھ کر بھی ہمارا کوئی محسن ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کوئی احسان کرنے والا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے ہم پر اتنے احسانات ہیں، ہم اس کو یاد کر 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 رب ذوالجلال کی محبت کو بڑھائیں اور پھر اللہ کی فرما برداری میں لگ جائیں۔ پھر اگر کسی سے محبت کی جاتی ہے تو اس کے جمال کی وجہ سے کی جاتی ہے، کیونکہ وہ حسین ہے۔ دنیا میں بہت ساری محبتیں اس لیے ہوتی ہے کہ وہ خوبصورت ہے۔ کیا اللہ سے بھی بڑھ کر کوئی خوبصورت ہو سکتا؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تجلی دیکھی تھی، لیکن وہ تجلی بھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے برداشت نہیں ہوئی۔ اللہ کی خوبصورتی کی، اللہ کی نورانیت کی، روئے زمین پر ایک ہی ذات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے وہ آنکھ عطا کی کہ وہ آنکھ جو ہے رب ذوالجلال کا دیدار کر سکتی ہے، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں۔ باقی کسی کو وہ آنکھ عطا نہیں کی۔ اللہ اتنا خوبصورت ہے، تو کبھی محبت کی جاتی ہے خوبصورتی کی وجہ سے، تو اللہ سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں ہے۔ کبھی محبت کی جاتی ہے کمال کی وجہ سے کہ بڑے اس میں بڑا کمال ہے، شکل و صورت کچھ نہیں ہے لیکن بڑا کمال والا آدمی ہے، ہنر بڑا ہے اس میں، اس لیے اس سے محبت ہو رہی ہے۔ تو اللہ سے بڑھ کر بھی کوئی کمال والا ہے؟ اتنے بڑے آسمان کو بغیر پلر کے کھڑا کر دیا، اور جناب علی وہ پھل فروٹ عطا فرما رہا ہے، وافر مقدار میں ہمیں پانی عطا کیا، وقتاً فوقتاً بارشیں ہوتی رہتی ہے، وقت پر سورج نکلتا ہے، وقت پر ڈوب جاتا ہے، اور جناب علی جب گرمی برساتا ہے تو طرح طرح کے پھل فروٹ ہمیں عطا کرتا ہے۔ ایک بیج اگر زمین میں بو دیا جائے تو اس ایک بیج کے بدلے میں وہ درخت بنا دیتا ہے، اور اس ایک بیج سے وہ ہزاروں پھل کو جو ہے نکال دیتا ہے۔ تو اللہ سے بڑھ کر کوئی با کمال ہو سکتا ہے؟ ہمارا رب جو ہے با کمال ہے، وہی کامل و اکمل ہے، سارے کمال والوں کو کمال دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ تو کبھی کسی سے محبت کی جاتی ہے اس لیے کہ وہ بڑا کمال والا ہے، تو وہ جو کمال والا ہے اس کو بھی جو کمال عطا کیا ہے، جمال عطا کیا ہے، اللہ نے عطا کیا ہے۔ تو آپ اپنے رب سے یوں بھی محبت کر سکتے ہیں۔ پھر بندہ دنیا میں جو ہے کسی سے محبت کرتا ہے تو اس لیے کہ صاف آدمی ہے یار، اس کے اندر عیب نہیں ہے۔ حالانکہ اگر کوئی کہے میرے اندر اس کے اندر عیب نہیں ہے، اس کے اندر بھی عیب ہوتا ہے، اگرچہ دنیا والوں کو نہیں پتا، اس کو اپنے آپ کو پتا ہے، اپنے آپ کو
اس کو خبر ہوتی ہے کہ میرے اندر کیا عیب ہے. لیکن اللہ تو وہ ہے کہ ہم نماز میں رب ذوالجلال کی پاکی بیان کرتے ہیں. سبحان ربی الاعلی، وہ پاک ہے، میرا رب پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے جو کہ بلند ہے. میرا رب پاک ہے. سبحان ربی العظیم، جو عظیم تر ہے. تو ہم بار بار اس کی پاکی بیان کرتے ہیں. تو ہمارا رب تو وہ ہے جو ہر عیب سے پاک ہے. تو دنیا میں آپ اس سے محبت کرتے ہیں کہ جس کے اندر عیب نہیں ہوتا، جو صاف آدمی ہوتا ہے. رب ذوالجلال سے بڑھ کر کوئی بے عیب ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. وہ بے عیب ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ سبحان الذی، بے شک وہ پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم. تو اللہ کی نعمتوں پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا نعمتیں عطا کی. لیکن پیارے بھائیوں، قدم قدم پر ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. اور اپنے اوپر ہم غور کریں کہ کب جو ہے زندگی میں تبدیلی آئے گی، کب جو ہے ہم اپنی زندگی میں کچھ مثبت تبدیلی لے کر آئیں گے، اور کب تک ایسا چلتا رہے گا. کئی لوگ پچھلی شب برات ہمارے ساتھ تھے، اب نہیں ہیں. اور کتنی مثالیں ایسی ہیں، وہ اٹھے کٹے تھے، یعنی کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ جو ہے مر جائے گا، لیکن ان کا انتقال ہو چکا. ہو سکتا ہے ہماری بھی موت قریب ہو سکتا ہے کہ ہمارے کفن مارکیٹ میں آ چکے ہو سکتا ہے کہ ہماری قبر بھی جو ہے گورکن نے احتیاطاً کھود لی ہو کہ کھود کر رکھ دیتا ہوں. ہو سکتا ہے کوئی پارٹی آ جائے تو اس کو دے دیں گے، ان کے یہاں پر تو پارٹی ہے نا، تو آسانی ہو جائے گی. تو ہماری قبر بھی کھودی جا چکی ہو، ہمیں نہیں پتا. تو پیارے بھائیو، ہماری جو شب برات والی توبہ ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. جو توبہ ہماری 14 شعبان کی عصر کو شروع ہوتی ہے اور 15 شعبان کی مغرب کو ختم ہو جاتی ہے. یعنی 14 شعبان کو ہم مسجدوں میں آتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، شب بیداری کرتے ہیں، صلاۃ التسبیح بھی پڑھتے ہیں، دوسرے دن روزہ بھی رکھتے ہیں. لیکن 15 شعبان کو وہی ہو جاتے ہیں جو تھے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے، سچی توبہ. اپنے اندر ایک تبدیلی لائے، مثبت تبدیلی، سچی تبدیلی، حقیقی تبدیلی. ہماری مسجد ویران ہے، جس طرح میں نے ابھی عرض کی کہ کئی لوگ ایسے ہوں گے ہم میں کہ جنہوں نے ایک ہفتے پہلے سجدہ کیا تھا اور آج اللہ کو سجدہ کرنے آئے ہیں. ایسے کئی لوگ ہوں گے، ایک ہفتے پہلے سجدہ کیا تھا، آج سجدہ کرنے آئے ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے ان کے منہ کا لقمہ نہیں روکا، ان کی صحت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. ان کو وہی صحت عطا فرمائی، وہی رزق عطا فرمایا. ان کا کھانا پینا ایسے ہی چلتا رہا، ان کی نعمتیں جاری رہی. اگر اللہ رب العزت ایک دھاگے کو بھی کھینچ لینا تو نانی یاد آ جائے، یعنی چند منٹوں کے لیے وہ ہمیں اندھا کر دے. ہم جا رہے ہیں، یہاں سے ہمیں دکان جانا ہے اورنگزیب مارکیٹ، اور بیچ میں جو ہے آنکھوں کی بینائی چلی جائے تھوڑی دیر کے لیے، تو بندہ جو ہے توبہ پر جو ہے ایسے ہی اتر جائے گا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے. اے مالک مجھے کیا ہو گیا، میری بینائی چلی گئی، اے رب قدیر میں کیا کروں گا، اے مالک مجھے معاف کر دے، میں تیری فرما برداری میں زندگی بسر کروں گا. ایک دھاگا اگر کھینچ لے. لیکن ایسی کتنی نعمتیں اللہ رب العزت پر ہم پر نازل ہو رہی ہیں، کتنی نعمتیں ہم لے کر چل رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کی نعمتوں کو بھلا کر اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں. تو پیارے بھائیوں، ایک مثبت تبدیلی ہم اپنے اندر لے کر آئیں. مثبت تبدیلی. رمضان آ رہا ہے، شب برات آ رہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے اور سچا رجوع کرے کہ جب اللہ کی طرف سے ہمیں پیغام آ جائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کا، پھر اللہ کی محبت میں ہم سب کچھ چھوڑ دیں
اور ہم مسجدوں کی طرف آ جائیں، اللہ کی محبت میں سب کچھ قربان کر کر ہم اللہ کی فرما برداری میں لگ جائیں۔ جب ایسا ہوگا تو پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ جب آپ نے صرف کلمہ پڑھا ہے اور پورا ہفتہ اللہ کی نافرمانی لگی ہوئی ہے، سجدہ نہیں کر رہے، پھر بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، کسی نعمت کو اس نے کھینچا نہیں ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کو سجدہ کریں گے، اللہ کی محبت میں جب اللہ کی فرما برداری میں لگ جائیں گے، تو کیا اللہ کی رحمتوں کا نزول نہیں ہوگا؟ پھر زیادہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ تو ہم اپنے اپنے طور پر اپنا محاسبہ کریں کہ کب تبدیلی آئے گی، کب میں صحیح انسان بنوں گا، اور کب جو میں اللہ کا جو ہے فرما بردار اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بنوں گا۔ کیا یہی چلتا رہے گا زندگی بھر کہ 15 شعبان کو ہمیں آ جانا ہے، جناب عالی 6 رکعت نفل پڑھنے ہیں، اور بس اس رات کو گزار کر پھر ایسے ہی ہو جانا ہے؟ پھر رمضان آئے گا تو رمضان میں پہلے روزے سے مجھے نماز پڑھنی ہے آخری روزے تک، پھر عید کے دن مجھے ویسے ہی ہو جانا ہے جیسے میں تھا۔ کیا ایسا ہی چلتا رہے گا؟ تو ایسا ہی چلتا رہے گا تو پھر موت آ جائے گی، اور پھر بندہ مہلت مانگے گا کہ مجھے 2 رکعت پڑھنے کی مہلت دے دو، توبہ کر لوں۔ لیکن اب جو ہے کہا جائے گا کہ صاحب جی جان واپس کیجئے، وقت ہو چکا ہے۔ لہٰذا اس وقت سے پہلے کہ جس وقت بندہ سوچے گا کہ میں نے جو کچھ کمایا سب چھوڑ کر جا رہا ہوں، کچھ بھی ہاتھ نہیں ہوگا، 1 درم بھی، 1 ڈالر اور 1 روپیہ بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگا، نہ آپ کی قبر میں کوئی ڈالنے کے لیے تیار ہوگا۔ آپ کو صرف کفن دیا جائے گا، وہ بھی لوگوں کے مال سے دیا جائے گا۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے، بھائی یا کوئی جو ہے کفن کر دیتا ہے اور کہتا ہے بھائی کفن کے پیسے مجھے نہیں چاہیے۔ کفن بھی آپ کو جو نصیب ہوگا وہ لوگوں کے مال کا عام طور پر نصیب ہوتا ہے، آپ کے مال سے آپ کو کفن بھی نہیں دیا جائے گا۔ یہ آپ کے مال کی حیثیت ہے، اور اس مال کے لیے ہم زمین آسمان ایک کر دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے احکامات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ تو آپ مال بھی کمائیں، آپ دکان بھی چمکائیں، رزق حلال کمائیں، کیونکہ رزق حلال کمانا بھی یہ بھی عبادت ہے۔ حضور نے فرمایا فرائض کے بعد رزق حلال کمانا بھی ایک فرض ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے، لیکن اس فرض میں اتنے تو منہمک نہ ہو جائیں کہ دوسرے فرائض کو چھوڑ دیں، اتنے تو منہمک نہ ہو جائیں۔ تو اپنی زندگی میں ایک مثبت چینجنگ لے کر آئیں، اپنے آپ کو تبدیل کریں، اور اللہ کی فرما برداری کی طرف اپنے آپ کو لے کر آئیں۔ آپ کا نفس، آپ کا جسم، آپ کا دماغ، آپ کا دل ساتھ نہیں دے گا آپ کو، کیونکہ یہ دماغ، یہ دل بیمار ہے، اس کو ڈوز دینی پڑے گی زبردستی کی۔ زبردستی آپ نماز پڑھنے آئیں اور لمبے لمبے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کریں، اور سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ کے ساتھ آپ کے دل میں دعائیں چلے کہ یا اللہ یہ دل بیمار ہے، یہ مانتا نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، اے مالک اس دل کی بیماری کو ختم کر دے، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں لیکن یہ مجھے روکتا ہے، اے مالک تو کرم فرما دے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا کیسا کرم ہوتا ہے، کیسا کرم ہوتا ہے۔ تو شب برات آ رہی ہے، شب برات میں بھی آپ مسجدوں میں آئیں، اللہ کے حضور توبہ کریں، اور ابھی سے توبہ کریں، اور یہ توبہ ایسی ہو جو دیر پا ہو، ہمیشگی والی ہو، کیونکہ توبہ کے بھی کچھ ارکان ہیں کہ جو کیا ہے اس پر ندامت ہو اور اس کو چھوڑ دے، یہ دوسرا رکن ہے۔ آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں کہ یا اللہ جو گناہ ہوا ہے آئندہ میں نہیں کروں گا، یہ ہے سچی توبہ۔ اور اگر یہ توبہ ہے کہ جناب عالی آج تو میں نے چھوڑ دیا ہے، کل سے وہی ڈگر پر رہوں گا، تو حدیث پاک میں تو کہا گیا کہ وہ اللہ سے ٹھٹھا کرتا ہے، مذاق کر رہا ہے بندہ اللہ تعالیٰ سے، معاذ اللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ۔